السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 23ویں سبق الدرس الثالث والعشرون کی آخری مشق عربی میں ترجمہ کیجئے کے ساتھ۔ اس مشق کے اندر امر کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ آپ تقریباً جو امر کے 6 صیغے ہیں وہ سارے کے سارے صیغے سیکھ چکے۔ اسی حوالے سے یہ مشق ہے، کچھ نئے سے الفاظ ہیں اور باقی وہی امر کا صیغہ ہمیں استعمال کرنا ہے، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا کے وزن پر۔ عربی میں ترجمہ کیجئے۔ صبح و شام خدا کی عبادت کرو۔ یہ کرو کا لفظ آیا ہے، اسے واحد مانا جائے، جمع مانا جائے، تو چلیے ہم واحد ہی مان کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعبد اللہ صباحا و مساء۔ اگر اس کو ہم جمع مان لیں گے تو اعبدو اللہ، اعبد اللہ پڑھا جائے گا، اعبد اللہ صباحا و مساء۔ آپ اعبد پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ دال کے اوپر جزم بھی ہے اور زیر بھی ہے۔ اس بارے میں غالباً یہ بات گزر چکی ہے کہ جب جزم ہو اس کو ملانا ہو تو ملانا تو مشکل ہے، تو اس کے لیے اکثر زیر دے دیتے ہیں، اس لیے اعبد ہے اصل، اس کو ہم نے اعبد اللہ کر دیا ہے۔ یہ دونوں اس لیے دے دیا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ اصل اس کی کیا ہے۔ رات و دن اللہ کو یاد کرو۔ اذکر اللہ لیلا و نہارا، اذکر اللہ لیلا و نہارا۔ اچھے ساتھیوں کے ساتھ رہا کرو۔ اصحب الزملاء الصلحاء، اصحب الزملاء الصلحاء، زمیل کی جمع زملاء اور صالح کی جمع صلحاء۔ اپنے رب کو پہچانو۔ اعرف ربک۔ راشد اور نبیل نئے سبق سے پہلے پرانا سبق اچھی طرح یاد کرو۔ یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا، تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ امر کے لیے 2 ہیں، چونکہ راشد اور نبیل، اس لیے ہمیں اگلا جملہ بنانے میں اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ یا راشد و نبیل احفظا الدرس القدیم جیدا قبل الدرس الجدید۔ احفظا الدرس، یہ پڑھنے میں اچھا سا نہیں لگتا ہے، اس لیے اس کو ملا کر پڑھتے ہیں احفظ الدرس القدیم جیدا قبل الدرس الجدید۔ خالدہ تم روٹی پکاؤ، یا خالدہ اطبخی الخبز، اس کو بھی ملا کر پڑھیں گے اطبخی الخبز۔ راشدہ اور نبیلہ تم دونوں سالن پکاؤ، یا راشدۃ و نبیلہ اطبخا الادام، یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ 2 ہیں، اس وجہ سے اطبخ الادام یہ ہے بولنے میں اور اطبخا الادام یہ ہے لکھنے میں۔ الادام کا ترجمہ سالن ہوتا ہے۔ سعیدہ سلمہ اور بشرا تم سب دسترخوان بچھاؤ۔ سعیدہ سلمہ اور بشرا یہ 3 ہو گئی، اس وجہ سے اس کو ہم مانیں گے جمع مؤنث حاضر۔ یا سعیدۃ و سلمہ و بشرا ابسطن المائدہ۔ ابسط بسط یبسط کا ترجمہ بچھانا، اسی سے ابسط واحد مذکر حاضر، ابسطا، ابسطو، ابسطی، ابسطا، ابسطنا، اور المائدہ دسترخوان۔ راشد، نبیل اور ساجد تم سب فٹ بال اور والی بال کھیلو، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوا۔ یا راشد و نبیل و ساجد العبوا کرۃ القدم و کرۃ الید۔ یہ چیز آپ سمجھ رہے ہوں گے، العبوا یہ جمع کا صیغہ ہے، صرف واو پہ کام چل جا رہا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر فعل امر مذکر حاضر جمع ہو تو اس کے ساتھ میں الف بھی لگا دیتے ہیں، یعنی واو کے ساتھ الف کو بھی لگایا جاتا ہے، جسے پڑھا نہیں جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ڈھیروں مثالیں اس کی مل جائیں گی آپ کو۔ میں کھیل کود میں وقت صرف نہیں کرتا، انا لا ابذل الاوقات فی اللہو واللعب۔ اللہو
کود کہہ لیجئے، اللعب کھیل کہہ لیجئے، یا الٹا، یہ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے۔ کھیل کود اردو میں بھی کھیل اور کود دونوں ایک ہی ہے، اور اللہ واللعب بھی عربی میں ایک ہی ہے۔ تم لوگ بھی اس میں وقت صرف مت کرو، انتم کذالک لا تبذلوا الاوقات فیہ، اس میں فیہ ہم نے استعمال کیا، یعنی کھیل کود کو ایک ہی مانتے ہوئے، ورنہ اگر ہم اسے دو مانیں گے تو فیہما کرنا پڑے گا، جبکہ اردو میں اسے دو نہیں مانا گیا، اس کہا گیا، ورنہ ان میں کہا جاتا، اس وجہ سے ہم نے فیہ سے کام چلایا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور، یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے انتم کذالک لا تبذلوا الاوقات فیہ، یہ میرے خیال سے وقت سے پہلے کا جملہ آ گیا، یعنی اسے نہیں بولا جاتا ہے۔ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا، امر تھا کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، اس کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا تھا، کیسے بنایا جاتا ہے، کیا صیغے ہوتے ہیں اس کے۔ یہ جو یہاں پر ہے لا تبذلوا یا وقت صرف مت کرو، یہ نہیں کا صیغہ ہے، یعنی کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا۔ اس کے بنانے کا طریقہ وہ اگلے سبق میں آ رہا ہے، یہاں پر آ گیا ہے تو بس آپ سمجھ لیں کہ لا تبذلوا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے حاضر کے صیغے ہیں، یعنی واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر، وہ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، بس اخیر کا جو حصہ ہوتا ہے، اخیر کا جو لفظ ہوتا ہے واحد مذکر حاضر میں، اس کے اوپر جزم دے دیتے ہیں، تو لا تبذل بنائیں گے، اور اس کے بعد وہ نون جو ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، جیسے امر میں کیا تھا، تو لا تبذلا بن جائے گا، اور جمع لا تبذلو، واحد مؤنث حاضر لا تبذلی، لا تبذلا اور لا تبذلنا، یہ آگے سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھویا کرو۔ اغسلوا الید جیدا قبل الطعام، اغسلوا الید، اغسلوا الید ہے، واو لکھا ہوا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا ملانے کی وجہ سے۔ یہ نئی کتاب ہے، اسے روز پڑھا کرو۔ ھذا کتاب جدید اقرأہ کل یوم، یہ میں نے اسے واحد مذکر حاضر مانتے ہوئے اقرأہ لکھا ہے، ورنہ تو اقرأوہ لکھا جائے گا۔ یہ نئی کتاب ہے، اسے روز پڑھا کرو۔ استاذ کی باتوں کو سنجیدگی سے سنو۔ واسمع کلام الاستاذ بالجدیہ، الجدیہ سنجیدگی کے لیے یہ لفظ پہلے آ چکا ہے۔ صبح و شام تفریح کے لیے بھی جایا کرو۔ وَاخْرُجْ فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ لِلتَّنَزُّهِ أَيْضًا، الصباح والمساء، صبح و شام، فی الصباح والمساء، فی کے ساتھ استعمال کیا جائے گا، اور التنزہ تفریح، ایضاً بھی یہ آپ جانتے ہیں پہلے سے۔ اسی کا شکر ادا کرو۔ وَاشْكُرْهُ وَحْدَهُ، وحدہ اسی کا اصل لفظی ترجمہ، شکر ادا کرو تنہا اس کا، اسی کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں اسی کا شکر ادا کرو۔ سلمہ نیکی کرو، چھوٹے پر رحم کھاؤ۔ یا سلمہ افعل الخیر وارحمی الصغیر، سلمہ چھوٹے پر رحم کھاؤ۔ اس میں دیکھیں افعلی، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، افعلی الخیر اور ارحمی الصغیر ملا کر پڑھنے میں افعل الخیر اور ارحمی الصغیر۔ راشد اس قلم سے لکھو، اس کاپی میں لکھو یا اس کاپی میں لکھو۔ یا راشد اکتب بہذا القلم، اکتب فی تلک الکراسہ۔ نماز میں اپنے سامنے سجدے کی جگہ دیکھو، نماز میں دیکھو۔ وانظر فی الصلاۃ امامک، اپنے سامنے، سجدے کی جگہ الی موضع السجود، سجدے کی جگہ دیکھو، انظر الی موضع السجود، اور فی الصلاۃ نماز میں، امامک اپنے سامنے۔ نبیل اور خالد تم دونوں دنیا کو دیکھو۔ یا نبیل و خالد تم دونوں دنیا کو دیکھو۔ انظرا الی العالم، انظر کی تثنیہ انظرا، تم دونوں دنیا کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو۔ وانظرا الی الجبال، جبل ان کی جمع جبال، درختوں کو دیکھو۔ وانظرا الی الاشجار، آسمان و زمین کو دیکھو۔ وانظرا الی السماء والارض، یہ
چونکہ تثنیہ ہے اس وجہ سے انظرا انظرا چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ، آیتن کی جمع آیات، آیتن کا ترجمہ نشانی اور آیات نشانیاں۔ یہ پھل بہت میٹھا ہے، اسے کھاؤ۔ ھذا الثمر حلو جدا، کلاہو، کلاہو کل، اور اس سے بنایا کلا، اور ہو کل بنایا ہے واحد مذکر حاضر کا امر۔ ابھی اس امر کے بنانے کا طریقہ آپ نے نہیں سیکھا ہے، آگے انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ تو یہ اوکل سے کل بنا دیا جاتا ہے، کیسے بنتا ہے یہ آپ چھوڑ دیں، بس یہ کہ اکلا یا اکلو سے امر بنانا ہوگا تو کل بنے گا، دوسرا کلا، کلو، کلی، کلا اور کلنا۔ تو اسی طریقے سے ہم نے کلا کا یہاں پر استعمال کیا ہے۔ اس کھڑکی کو بند کرو، اس دروازے کو کھولو۔ غلق یغلق کا ترجمہ ہوتا ہے بند کرنا، تو اس کھڑکی کو تم دونوں بند کرو، اصل پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور وفتح ذالک الباب، اس دروازے کو کھولو۔ اسکول سے آنے کے بعد اسکول کے ڈریس اتار دیا کرو، گھر کے کپڑے پہن لیا کرو۔ اخلع واخلع الزی المدرسیہ، اسکول کا ڈریس۔ بعد الرجوع من المدرسہ، اسکول سے واپسی کے بعد، الرجوع رجع یرجع آپ پڑھ چکے، لوٹنا، من المدرسہ اسکول سے لوٹنے کے بعد اسکول کا ڈریس اتار دیا کرو، گھر کے کپڑے پہن لیا کرو۔ والبسا البسا ملابس البیت، سلام کو رواج دو اور اپنے رب کی جنت میں جاؤ۔ اس کو ہم نے الگ کیا ہے، یعنی اس کو جمع بنایا ہے، چونکہ اسکول کا یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے جمع بنا لیا۔ آپ چاہیں تو اس کو بھی تثنیہ بنا سکتے ہیں، انشرا السلام، ودخلا جنت، ہم نے اس کو جمع میں استعمال کیا اس لیے انشر السلام، انشرو السلام، لیکن ملا کر پڑھنے میں انشر السلام، ودخلوا جنت ربکم۔ قرآن پاک بہت پڑھا کرو، اقرأوا القرآن کثیرا، قرآن پاک بہت پڑھا کرو، کثیراً بہت، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ انفع الناس ھذا ھوا تعلیم الاسلام، اے دوست میری بات سنو، میں تم سے سچ کہتا ہوں، یا صدیقی اسمع کلامی انا اصدقک، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اسمع کلامی میری بات سنو۔ دوستو یہ جان رکھو کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، ہر چیز پر بلا سبب قادر ہے۔ یہ دوستو یہ جمع کا لفظ آیا ہے دوستو، اس وجہ سے ہم اس کو جمع مذکر حاضر استعمال کریں گے۔ ایھا الاصدقاء اعلموا ان اللہ احد سبحانہ، اللہ ایک ہے، پاک ہے، سبحانہ کا ترجمہ۔ یہ کیسے بنا، کیوں بنا، یہ سے بعد میں آپ تو بس ریڈی میڈ یہ لفظ استعمال سیکھ لیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، سبحانک اے اللہ تو پاک ہے، یہ خوب دعاؤں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِلَا سبب، ہر چیز پر بلا سبب قادر ہے۔ وَهُوَ قَادِرٌ، وہ قادر ہے، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر، بلا سبب یہ بلا سبب اردو ہی کا عربی میں بھی ہے، یا کہیے کہ عربی کا اردو میں ہے۔ اپنے رب سے مانگو، اسألوا ربکم، اپنے رب سے مانگو، سے مانگو ہے، لیکن یہاں پر ہم نے سألہ کے ساتھ من کچھ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ عربی میں بغیر من کے استعمال کیا جاتا ہے۔ الہ العالمین، ہمارے گناہ بخش دے، یا الہ العالمین اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، یہ ایسے استعمال کرتے ہیں، ہمارے گناہ بخش دے، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر ذنوبنا سے بھی کام چل جاتا اور لنا کے ذریعے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اغفر لنا کا بھی ترجمہ یہی ہوتا ہے ہماری مغفرت فرما، اور اغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہ بخش دے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اور ہمارے اوپر رحم کر، ورحمنا، ورحمنا اوپر کا لفظ آیا ہے، ہمارا ذہن جو ہے وہ اعلیٰ کی طرف جاتا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، عربی میں
بغیر اعلیٰ کے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ورحمنا واعطفنا، ہمارے ساتھ مہربانی سے پیش آ۔ تو کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ انت کریم وغفور ورحیم، یہ تو بہت پرانا سا لفظ ہے۔ کھیل کے وقت کھیلو، پڑھنے کے وقت پڑھو۔ العبوا وقت اللہو، کھیل کے وقت کھیلو، وقت اللعب کھیل کے وقت کھیلو، پڑھنے کے وقت پڑھو۔ وقرؤوا وقت القراءۃ، یہ ہم نے جمع مان کا ترجمہ کیا، ورنہ آپ العب وقت اللعب وقرأ وقت القراء واحد مان کر یہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وقت کی حفاظت کرو، وقت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ احفظ الوقت، وقت کی حفاظت کرو۔ الوقت نعمت کبیرۃ من اللہ، وقت بڑی نعمت ہے۔ الوقت نعمت کبیرہ، اور اللہ کی من اللہ، اللہ کی جانب سے وقت ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ لفظی ترجمہ تھا۔ سونے کے وقت سویا کرو، جاگنے کے وقت جاگا کرو۔ ارقدوا فی موعد النوم، ارقدوا رقدہ یرقدو کا ترجمہ ہوتا ہے سونا، اسی سے ارقدوا جمع بنایا گیا، موعد النوم سونے کا وقت۔ وانہضوا من النوم فی موعد الاستيقاظ، نہض ینہض کا ترجمہ اٹھنا ہوتا ہے، نہض من النوم یعنی سو کر اٹھنا، فی موعد الاستيقاظ استيقظ یستيقظ کا ترجمہ بھی ہوتا ہے جاگنا، تو جاگنے کے وقت جاگو۔ یہ تھوڑا سا ہم نے بدل دیا ہے ورنہ بہت عجیب سا لگتا، نوموا فی موعد النوم وانہضوا فی موعد النہوض، اس لیے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے ہم نے استعمال کیا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سارے کے سارے امر کے صیغے تھے، بس ایک نہیں کا صیغہ آ گیا تھا، وہ نہیں سمجھ میں آیا تو بھی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اگلا سبق جو ہے وہ مکمل نہیں سے متعلق ہے۔ یہ سبق لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے جامعالعلوم.org پر، آپ وہاں جا سکتے ہیں، اسے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہاں پر عام متن یہ ہوتا ہے کہ آنے والا سبق جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے لکھی ہوئی شکل میں، بعد میں ویڈیو پبلش کی جاتی ہے، کبھی اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔